الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اہل دنیا پر ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ اس نے امام الانبیاء خاتم الرسل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، رسول، ہادی، پیشوا اور رہنما بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور آپ نے اپنی 23 سالہ حیات مبارکہ میں اہل دنیا کی رہنمائی فرمائی، انہیں تعلیم دی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے احکام و فرامین انہیں بتائے، اور آپ ہی کے ایک فرمان کے مطابق وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کر دیں جو ان کو جنت سے قریب کریں، اور وہ تمام باتیں لوگوں کو بتا دیں جو ان کو جہنم سے بچائیں گی۔ آپ نے موقع بموقع صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائیں، اچھی باتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور جب جب آپ نے ان کے یہاں کوئی غلطی دیکھی، کوئی ایسی چیز دیکھی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس پر آپ نے نکیر فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی۔ نصیحتوں سے بھرپور ہی ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے
مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، مشہور صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی زوجیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ بھی ہیں، میمونہ بنت فضل رضی اللہ عنہا۔ بہت کچھ آپ کے ساتھ رہے، بہت کچھ آپ سے سیکھا۔ خالہ کا گھر تھا، کوئی پردہ نہیں، کوئی چیز نہیں، چنانچہ انہی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں آیا کہ چلیں خالہ کے یہاں رات گزاریں، اور رات گزارنے کا مقصد، وہاں پر رات میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھیں، قیام اللیل دیکھیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ بستر پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں اور یہ ظاہر کیا کہ جیسے سو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بچہ سو گیا؟ تو انہوں نے بھی دیکھا تو سوئے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے تھے، سب آدھی آنکھیں کھلی رکھ کر، چنانچہ وہ بھی اٹھے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر دو لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں طرف ہوگا، مقتدی دائیں طرف ہوگا۔ ظاہر ہے بچے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک طرح سے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز ہی کی حالت میں ان کو پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اور اپنے دائیں طرف کر لیا۔ تو اتنا شوق تھا صحابہ کرام کا اپنے بچپنے میں۔ وہی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک دن سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو سنو، اور صرف سنانا ہی مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ سن کر ان پر غور کرو، ان کو یاد کرو، ان پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو۔ عجیب مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین حافظ، پوری کائنات کی حفاظت کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی حفاظت کرو۔ مفہوم اللہ کی حفاظت کا ذاتی طور پر نہیں، بلکہ مفہوم ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ کے نواہی کی حفاظت کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر لازم اور واجب قرار دیا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کو جانے مت دو۔ جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان کے قریب تک مت جاؤ۔ جب ایسا کرو گے یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، بچائے گا تم کو شرک سے، بچائے گا تم کو کفر سے، بچائے گا تم کو غلط چیزوں سے، بچائے گا تم کو فواحش سے، بچائے گا تم کو منکرات سے، بچائے گا تم کو بیماریوں سے، بچائے گا تم کو جہنم سے، اور اپنی نعمتوں میں تمہیں لے جائے گا۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ مومنین کو اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرنے والوں کو رب کائنات کی معیت حاصل ہوتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون
وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، جن کے اندر خشیت ہو، جو اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا۔ اور آگے کہتے اذا سألت فاسأل اللہ، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ایک بچے کے دل میں کیا عقیدہ بٹھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کو جان لو کہ اگر ساری امت مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا۔ صحیفے لکھے جا چکے، قلم اٹھا لیے گئے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے مانگتے، اسی لیے ہم رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ اور جب سب کچھ وہی دینے والا، مدد وہی کرنے والا، سارے خزانے اس کے پاس، نفع و نقصان کا وہ مالک، تو عقیدہ بٹھایا کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر، اسباب کو اختیار کر کے۔ حدیث کوئی ایسی نہیں کہ جس میں بہت دماغ لگانا پڑے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہو جو ہمارے اور آپ کے دماغ سے اوپر چلی جائے۔ بڑی آسان سی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں جو دماغ میں بیٹھ سکتی ہیں، عقل میں بیٹھ سکتی ہیں، دل کو اپلائی کر سکتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی، اس کے واجبات کی تم حفاظت کرو، رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں رب کائنات نے کن کن چیزوں کی حفاظت کا ہم سے مطالبہ کیا۔ سب سے پہلی چیز نماز، نماز کی حفاظت۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کرو نماز کی حفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اگر ہم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو حفاظت کریں اپنے 5 وقتہ صلوات کی، حفاظت کریں ہم خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کی۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ اور ایک چیز بتاؤں آپ کو بڑی پتے کی، نمازوں کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ نماز کا وقت ہوا اور ہم نے الٹی سیدھی نماز پڑھ لی، الٹی سیدھی نماز نہیں۔ نماز وہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر انہوں نے بیان کیا تابعین سے، تابعین نے بیان کیا تبع تابعین سے، انہوں نے بیان کیا اپنے بعد کے آنے والے لوگوں سے، مدون کر دیا گیا، حدیثوں میں لکھ دیا گیا، اور وہ سب محفوظ ہے۔ آج ہم پڑھ سکتے، آج ہم اس کو دیکھ سکتے، آج ہم اس کو دیکھ کر اپنی نمازیں درست کر سکتے۔ شیشہ لگا ہوتا ہم بہت کچھ اپنے جسم کا حصہ صحیح کرتے، کپڑے درست کرتے، بال صحیح کرتے ہیں، اپنے چہرے کا ایک ایک داغ، ایک ایک چیز ہم
آئینے میں دیکھ لیتے ہیں، لگا ہوا ہے آئینہ قرآن کا، لگا ہوا ہے آئینہ سنت کا۔ آؤ اپنی نمازوں کو لے کر اور اس آئینے میں دیکھو کہ ہمارے رکوع میں کیا کمی ہے، ہمارے قیام میں کیا کمی ہے، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، رفع الیدین کہاں کہاں ہونے چاہیے، سورہ فاتحہ کہاں پڑھی جانی چاہیے، رکوع کی حالت کیا ہو، سجدے کی حالت کیا ہو، سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں، کیفیت کیا ہو، قیام کیسے کیا جائے، قعود کیسے کیا جائے، کیا کیا دعائیں پڑھی جائیں۔ آئیے ترقی کا دور، ترقی کا دور، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی، ہم تلاش کرتے ہیں صاحب اسپیشلسٹ چاہیے، دل کی بیماری ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ چاہیے، ہڈی کی بیماری ہے تو کوئی ہڈی کا ماہر چاہیے، سر کی بیماری ہے تو اس کا ماہر چاہیے، پیٹ کی بیماری ہے تو اس کا ماہر چاہیے۔ دنیاوی چیزوں میں تو ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، اور دینی چیزوں میں ہم کس کو تلاش کرتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہمارے پاس سمجھ میں نہ آئے، ڈاکٹر کو سمجھ میں نہ آئے، ہم جاتے ہیں لیب میں، اور لیب بھی تلاش کرتے ہیں، جانتے ہیں کون سا؟ وہ لیب، وہ ہماری باڈی یا ہمارے بلڈ کو ٹیسٹ کرنے والی لیبورٹریز کہ جس کا نام ہو، جس میں کام کرنے والے ماہرین ہوں، اور جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہو، جس کی رپورٹیں لوگ مانتے ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر مانتے ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا بعض ہاسپٹلز ایسے بھی ہیں جو ہر جگہ کے ٹیسٹ کو نہیں مانتے، ہر جگہ کے ٹیسٹ کو نہیں مانتے۔ نماز کے لیے کیا ہم اس لیبورٹریز میں گئے، ہم اس لیب میں گئے جو لیب اللہ رب العالمین نے قائم کیا اپنے قرآن کی شکل میں، اور قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ، نماز میں اٹھنا، نماز میں بیٹھنا، نماز میں دعائیں پڑھنا، نماز میں قیام کرنا، نماز میں رکوع کرنا، نماز میں سجدے کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں، ایک بڑا موضوع۔ اور خوشی کی بات کہ بحمد اللہ ہمارے خطبے میں جو لوگ آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، اس میں سے اچھی تعداد، اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی۔ میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، چھوڑ دیجئے کسی کی بات کہ کون عالم، کون مولوی، کون کیا کہتا، پڑھیں اپنی نماز کا طریقہ کتابوں کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں پڑھیں نماز کا طریقہ، جانیں نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ یہ وہ لیب ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی بھی ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو طریقہ، جو لیبورٹری نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے عطا فرمائی، کوئی اس میں کیل کی میخ نکال سکے، کوئی۔ اور آج کل تو بڑا آسان، پہلے لوگ ایک ایک حدیث کے لیے میلوں میلوں کا سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ آج موبائل کی شکل میں، کمپیوٹر کی شکل میں، گوگل کی شکل میں، اور دوسرے ذرائع کی شکل میں پورا حدیث کا ذخیرہ، صحیح حدیث ہیں، ضعیف حدیث ہیں، موضوع حدیث ہیں، اور کسی ایرے غیرے کے کہنے پر نہیں بلکہ محدثین کے کہنے پر، محدثین کی جانچی اور پرکھی ہوئی عربی کی شکل میں، اردو کی شکل میں، ہندی کی شکل میں، انگریزی کی شکل میں، دنیا کی ہر زندہ زبان کی شکل میں ذخیرہ حدیث موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، نبی کے طریقے کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے عقائد درست کریں، اپنی اخلاقیات درست کریں، اپنی نمازیں درست کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین،
حافظوا علی الصلوات، رب کائنات نے فرمایا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور یہ نمازیں تبھی محفوظ رہیں گی جب پنج وقتہ ان کی اوقات پر ہوں، اور جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تبھی یہ محفوظ رہیں گی۔ رب کائنات فرماتا ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، رب کائنات کی متعین کردہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پنج وقتہ نماز میں سے ایک نماز بھی ہماری غائب نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں خوب سے خوب ترقی تلاش کرتے ہیں، ہم نماز کے معاملے میں بھی اپنی نمازوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق درست کریں گے۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز ہم کو مشکل لگے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جائیں علماء کے پاس، ان سے ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، ان کی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور ان سے پوچھیں، سوال کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ یہ طریقہ کیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا مفہوم ہے۔ اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح احادیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی کریں، امت کو آداب سکھائیں، امت کو کھانے پینے کے طریقے بتائیں، سونے جاگنے کے آداب بتائیں، گفتگو کے آداب بتائیں، چلنے پھرنے کے آداب بتائیں، صحیح عقائد بتائیں، صحیح سنتیں بتائیں، صحیح نماز کا طریقہ بتائیں۔ اور جن چیزوں کی حفاظت کی بات کہی گئی ان میں سے ایک طہارت بھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مومن، وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، مومن ہی کر سکتا۔ ظاہر ہے جس کو پنج وقتہ نماز کی فکر ہوگی وہی حفاظت کرے گا اپنی پاکی کی، وہی خیال کرے گا اپنی پاکی کا۔ اور جس کو پتا ہے کہ مجھے 8ویں دن جانا ہے اس مسجد میں، تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرے گا، پیشاب کے چھینٹے اس پر بھی آئیں گے، اس کے کپڑوں پر بھی آئیں گے۔ نوجوانوں، کوئی بعید نہیں کہ ہم میں سے بھی بہت سارے ہوں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتے ہوں۔ بڑا سخت عذاب ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، اور آپ نے فرمایا علم غیب کی بنا پر نہیں بلکہ وحی کی بنا پر، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا یا آسان نہیں تھا۔ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب اس طریقے سے کرتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے اوپر آتے تھے، اس کے کپڑے کے اوپر آتے تھے۔ ذرا غور کریں، پیشاب کے چھینٹے آدمی کے جسم پر آئیں، آدمی کے کپڑوں پر آئیں، احتیاط نہ کرے، صفائی ستھرائی نہ کرے، اس سنجے کا خیال نہ رکھے، عذاب قبر کا سبب ہے یہ، قبر کے عذاب کا سبب۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چھوڑ دیں وہ لوگ، وہ نوجوان کہ جو اس سلسلے میں کوتاہی کے شکار، تو طہارت کی حفاظت کریں، پاکی کی حفاظت کریں، اپنے وضو کی حفاظت کریں، اور حفاظت کے سلسلے میں ہم عہد و پیمان کی حفاظت کریں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اللہ کے نیک بندے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ کرو پورا کیا کرو، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا عہد و پیمان کے بارے۔ اور
حفاظت کریں ہم اپنے کانوں کی، حفاظت کریں ہم اپنی آنکھوں کی، حفاظت کریں ہم اپنے دل کی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا سنیں، اچھا بولیں، اچھا دیکھیں، غلط بات کے قریب نہ جائیں۔ اس دل کی حفاظت کریں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے۔ اسی دل کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ جب یہ خراب خون بنانے لگے نا تو ہماری باڈی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ خون دینا بند کر دے، آدمی ختم ہو جاتا۔ دینی معاملات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ درست رہتا تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جب اس میں شرک بھر جائے، جب اس میں اللہ کے عذاب سے بے خوفی ہو جائے، جب اس میں بدعت گھس جائے، جب اللہ کی نافرمانی گھس جائے، تو نہ آدمی کا عقیدہ درست ہوتا ہے، نہ اخلاقیات درست ہوتے ہیں، نہ وہ نماز کے قریب جاتا ہے، نہ وہ اخلاقیات سے لوگوں سے پیش آتا ہے، نہ ماں باپ کے حقوق کا خیال کرتا ہے، نہ وہ ظلم سے بچتا۔ اور جب اس میں تقویٰ ہو تو آدمی نماز بھی پڑھتا، آدمی روزہ بھی رکھتا، آدمی زکوٰۃ بھی دیتا، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ چوری کرنے سے ڈرتا ہے، وہ بدکاری کرنے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا، یہ دل جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے پورے جسم میں، جب یہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حفاظت کریں ان سب چیزوں کی، حفاظت کریں نماز کی، حفاظت کریں اپنے عقیدے کی، حفاظت کریں اپنے اعمال کی، حفاظت کریں اپنی قسموں کی، حفاظت کریں عہد و پیمان کی، حفاظت کریں اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے دل کی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ جنت کی ضمانت کی بات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی سے بڑی کسی کی گارنٹی نہیں۔ فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو مجھے، میں جنت کی گارنٹی تمہیں دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت کچھ ہو سکتا، بہت کچھ باتیں ہو سکتی، خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کی یعنی اللہ کے حقوق کی، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہارے دین کی حفاظت، تمہارے عقیدے کی حفاظت، تمہاری مسجدوں کی حفاظت، تمہارے قرآن کی حفاظت، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت، تمہارے جان و مال کی حفاظت کرے گا۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں سے بچایا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی شرارتوں سے بچایا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ مدد کرے گا رب کائنات تمہاری، نصرت کرے گا تمہاری، نکال دے گا تمہارے دلوں سے دوسرے کا خوف، نکال دے گا دوسرے کا رعب، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈرو گے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ کے ہی نہیں،
بلکہ اپنی نمازوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تبھی یہ نمازیں ہمارے نام اعمال میں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی جلدی جلدی اور چل دیے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، دوبارہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 2-3 بار ہوا، کہا اللہ کے نبی اس سے اچھا میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا۔ گزارش ہے میری آپ سے کہ اس صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا، احادیث کی روشنی میں وہ نماز کا طریقہ ہم اور آپ کہیں سے بھی نکال کر، انٹرنیٹ سے نکال کر، حدیث کی کتابوں سے نکال کر اس کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی خواتین کو پڑھائیں، اپنی نماز بھی درست کریں اور اپنے اعز و اقربا اور اپنے گھر والوں کی نماز بھی درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں زبان، کان، آنکھ اور دلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، بری چیزوں سے ان سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔